جس ٹاپک پر ہمیں بات کرنی چاہیے نا، ہمارے پاس ایک مسئلہ بڑا یہ ہو گیا ہے جو کافی عرصے سے دکھائی دیتا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی سی بات پر لوگوں سے نفرت کرنے لگتے ہیں. بالکل صحیح. ہم اس سے پہلے بریک سے پہلے جب ہم بات کر رہے تھے، جو ہمارا سیگمنٹ تھا اٹھو کہ کسی یزید کے سر کو جھکا دو، یزید کا سر، بالکل ایگزیکٹلی. تو یہ بھی وہاں پر بھی جب ہم نے دیکھا تھا، وہ کربلا کا واقعہ تھا، اور کربلا کے واقعے میں بھی وہاں پر نفرت نہیں تھی، نفرت نہیں تھی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار آپ دیکھیں کہ وہاں پر نفرت نہیں تھی، وہ وہاں پر بھی ہدایت کے لیے ہی آئے تھے اور آخری دم تک چاہتے تھے کہ ہدایت مل جائے، لیکن نفرت نہیں تھی. تو یہی چیز کو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو آگے بڑھائیں، کہ ہم نفرت کو ختم کریں. اختلاف رکھیں، اختلاف رائے کا حق ہے آپ کو، لیکن نفرت کو ختم کریں. اس رمضان مبارک میں ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم نفرت نہیں کریں گے، ہم محبت کریں گے، ہم محبت کو آگے بڑھائیں گے، لوگوں سے بات ایسے کریں گے کہ محبت کا پیغام، ہماری بات سے محبت کا پیغام جائے، میٹھی بات ہو. اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں. علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی عالم کے بول میں ان کا تعارف جو ہے وہ کرواتا چلوں. میرے ساتھ موجود ہیں محترم جناب پروفیسر یونس صدیقی صاحب، اس کے ساتھ ساتھ ہیں مفتی ابراہیم قادری صاحب، جناب علامہ امین شہیدی صاحب ان کے ساتھ ہی تشریف فرما ہیں، اور ولی خان مظفر صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں. کرن، میں آپ سے قطع کلامی کی معافی چاہوں گا، میں جانتا ہوں سوال آپ نے کرنا ہے، لیکن میرے پاس آپ نے جو یہ ٹاپک ابھی چھیڑا ہے کہ ہم نفرت نہ کریں، اختلاف رائے رکھیں، اس سے ریلیٹڈ ایک سوال میرے ذہن میں بھی تعارف کراتے ہوئے آ گیا. تو یہ اس وقت ایک سوشل میڈیا پہ کیمپین چل رہی ہے ایک شخصیت کے خلاف، جو کہ ہیں جناب مولانا طارق جمیل صاحب، ٹھیک ہے جی. تو ان سے بڑے ہی ایک نفرت آمیز جو ہے ان کے خلاف ٹویٹس آ رہے ہیں، میم بن رہے ہیں کہ انہوں نے میڈیا کے لوگوں کو کچھ کہہ دیا. بحیثیت اینکر آپ خود ماشاءاللہ سے بہت سینئر اینکر ہیں میڈیا کی، تو میری اس بات سے آپ بھی ایگری کریں گی کہ وہ اس قسم کی ایسی کنٹروورشل شخصیت نہیں ہے. اور آپ یقین جانیے کہ اس بات کو کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ آگے میں اسی طرف لے کے جاؤں. اچھا، مجھے ایسا لگا کہ شاید یہ جو ہے، بہرحال ہم دونوں کے دل میں ان کے لیے عزت اور احترام ہے. میں جانتا ہوں کہ ہمارے جو یہاں پر علماء کرام بیٹھے ہیں وہ اس پہ تمام علماء دین کے لیے محبت بھی ہے، احترام بھی. بے شک. تو علامہ صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا کہ یہ جو چل رہا ہے، یہ سارا سسٹم جو اس وقت ایک کیمپین چلائی جا رہی ہے ایک شخصیت کے خلاف، یہ کیوں اتنی نفرت کیوں بھر گئی ہے لوگوں میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، آپ نے گفتگو کا آغاز محبت سے کیا ہے. محبت انسانی زندگی کی اساس ہے، اور نفرت حیوانی زندگی کی اساس ہے، حیوانی زندگی کی علامت ہے. انسانوں کو محبت کے لیے ہی بھیجا گیا ہے، اور تمام انبیاء محبت کا پیغام لے کر آئے ہیں، اور تمام الہی کتابوں میں سب سے زیادہ زور اسی پر دیا گیا ہے کہ اللہ کی مخلوق کو اللہ کی نگاہ سے دیکھو. اب اگر تھوڑا سا آپ غور کر لیں، آپ محسوس کریں گے کہ اگر اللہ نے ہماری طرح سے ہمارے ساتھ بیہیو کرنا شروع کر دیا تو ہم شاید ایک لمحے کے لیے بھی اپنا وجود قائم نہ رکھ سکیں. ہم دیکھتے ہیں کہ تمام تر ہماری مخالفتوں کے باوجود، بغاوت کے باوجود، عداوت کے باوجود اللہ سے، اللہ کے احکام کو پامال کرنے کے باوجود، وہ ایک لمحے کے لیے بھی ہم سے اپنا فیض کم نہیں کرتا. سبحان اللہ. تو یہ اللہ کی وہ خصوصیت ہے، وہ شان ہے جس کے تحت وہ ہم سے کہتا ہے جب میں تمہارے ساتھ ایسے کرتا ہوں تو تم میرے بندوں کے ساتھ بھی اسی طرح کا رویہ اپناؤ. اب اس کے ضمن میں آپ نے چونکہ جناب مولانا طارق جمیل صاحب کا نام لیا. طارق جمیل صاحب اس ہماری معاصر تاریخ میں بھی اور پاکستان کی سرزمین میں بھی ماشاءاللہ بہت قداور شخصیت ہے، اور ان کا احترام ہر مکتبی فکر میں ہے، اور ان کا جو پیغام ہے وہ محبت کا پیغام ہی ہے. اس لیے ان کے اس پیغام سے کسی کو اختلاف نہیں ہے. جب وہ گفتگو بھی کرتے ہیں تو ان کے مخالفین بھی جب گفتگو سنتے ہیں تو ان سے اختلاف رائے نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی گفتگو میں متانت بھی ہوتی ہے، محبت بھی ہوتی ہے، اور انسان کی تکریم کا پہلو بھی ہوتا ہے. توہین کے پہلو سے وہ ہمیشہ اجتناب کرتے ہیں. اب گزشتہ دنوں جو انہوں نے گفتگو فرمائی ہے یا دعا فرمائی، اور دعا کے دوران اگر انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے میڈیا میں جھوٹ بولا جاتا ہے، تو اس پر ہمیں بجائے اس کے کہ ان کو نشانہ ہم بناتے، غور کرنا چاہیے تھا کہ کیا واقعی ہم جھوٹ بولتے ہیں یا نہیں بولتے. تو اگر پاکستان کے اندر میڈیا نے حقیقی معنوں میں سچ بولنا شروع کر دیا تو پاکستان کی آنے والی نسلوں کی تربیت ہو سکتی ہے. لیکن اس وقت جو ہے ہم جو کچھ معاشرے کے اندر پیش کرتے ہیں اس کا اگر ہم بغور جائزہ لیں تو میں یہ نہیں کہتا کہ ہر میڈیا پرسن
غلط ہے، نہیں ایسا نہیں چند ایک ہیں جن کے ہاں جہاں پر خیر کا پہلو ہوتا ہے وہاں پر شر کے حامل لوگ بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بہرحال اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ پاکستان کے اندر اس وقت بھی اگر آپ کو سکون چاہیے تو آپ میڈیا سے دور رہیں، یہ ہر ایک یہ کہتا ہے چاہے وہ خود میڈیا پرسنز ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو ایک ایسی فضا میں اگر انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ جھوٹ بولا جاتا ہے اس کی وجہ سے اللہ ناراض ہوتا ہے، تو بات میں غلطی تو کہیں نہیں ہے، بات درست ہے۔ اب اگر فرض کریں کسی نے اپنے دل پہ لے لیا تو اس کو چاہیے یہ دیکھے کہ کیا واقعی اس کی زندگی میں، میڈیا کی زندگی میں جھوٹ ہے یا نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اگر ہے تو وہ توبہ کرے اور اپنے اس عمل سے تائب ہو کر باہر آئے، نہ ان کے آپ نشانہ بنانا شروع کر دیں مولانا طارق جمیل صاحب کو۔ اگر آپ کو آئینہ دکھایا جا رہا ہے، آپ قرآن کھول کر دیکھ لیں، قرآن کے آئینے میں شاید ہم میں سے بہت سارے علماء بھی بے لباس ہو جائیں، سچی بات یہ ہے قرآن کے آئینے میں اگر دیکھا جائے، چونکہ قرآن بہت سارے حوالوں سے جب نشاندہی کرتا ہے، ہم اپنے آپ کو قرآن کے ان معیارات کے مطابق تولنا شروع کر دیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہم کہیں کے نہیں رہے۔ تو یہ ایک حقیقت ہے، گناہ ہر انسان کرتا ہے، غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے۔ اب اگر کسی نے نشاندہی کر دی تو بجائے اس کے کہ آپ آئینے کو توڑیں، آپ اپنے آپ کو صاف کریں، اپنے آپ کو صاف کریں گے تو آئینہ آپ کو آپ کا صاف اور شفاف چہرہ دکھائے گا، لیکن آئینے کو توڑ کر آپ اپنے چہرے کو صاف نہیں کر سکتے۔ اور پھر وہی بات آ جاتی ہے، وہ محبت کی بات آ جاتی ہے نا، کہ جب آپ کے اندر سے یہ نفرت کا ایلیمنٹ ہی ختم ہو جائے گا، اور جب آپ ہر انسان سے، وہ چاہے آپ کا دوست ہو، چاہے دشمن ہو، چاہے مذہب کا ہو، چاہے غیر مذہب کا ہو، آپ انسان کو انسان سمجھ کر اگر اس سے محبت کریں گے تو پھر تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو گیا مفتی صاحب، تو یہ جو قومیت کا مسئلہ ہے، یہ جو فرقوں کا مسئلہ ہے، یہ تو سبھی کچھ ختم ہو جائے گا۔ بالکل، یہ بہت آسانی سے اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ یہ ختم ہی نہیں ہونے دینا چاہ رہے، اس وجہ سے یہ چل رہا ہو۔ جیسے علامہ صاحب نے فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا بجائے یہ کہ اپنے اندر جو عیب ہے وہ ختم کر دیں، آئینے توڑ دیتے ہیں۔ بالکل، وہ کہتے ہیں نا کہ کیا پوچھتے ہو میرے کاروبار کا، آئینے بیچتا ہوں اندھوں کے شہر میں۔ تو یہاں تو یہ معاملہ ہے کہ بھئی لوگ یہاں اندھے، جو طارق جمیل صاحب آئینے بیچ رہا ہے اندھوں کے شہر میں۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب اور یہ جو میڈیا کے درمیان کچھ باتیں یا کچھ کہنا چاہیے کہ بدگمانیاں وہ اس طرح ہوئی کہ انہوں نے جو کچھ فرمایا کہ بھئی سچ بولنا چاہیے۔ بالکل، تو کبھی بھی جب آپ کسی بھی بچے کو بھی اگر آپ کہیں گے کہ آپ کے اندر یہ خامی ہے تو وہ بڑا فروختہ ہو جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے۔ عموماً ہوتا ہے صحیح کہ جس میں خامی ہو وہی ذرا ناراض ہو جاتا ہے، کیونکہ میڈیا تو ہم بھی ہیں، ماشاءاللہ سے اپنا پروگرام کرتے ہیں۔ بالکل، ہم سب میڈیا ہے۔ حقیقت یہ ہے جو مولوی ہے نا، مولوی ہم لوگ سب اسلامی میڈیا ہے۔ بے شک آپ جو ہے نا ایک میڈیا کے ایک اور ڈگر پہ آپ کھڑے ہیں، ہم میڈیا کے ایک اور ڈگر، ہمارے والے کو ممبر کہا جاتا ہے، آپ والے کو چینل کہا جاتا ہے۔ صحیح، بڑے خوبصورت طریقے سے اسے ایکسپلین کر دیا۔ میڈیا والے تو ہم سب ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہاں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اگر نہیں بولا جاتا تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر بولا جاتا ہے تو یہاں جھوٹ بولنا اس کا نقصان بہت بڑا ہے، کیونکہ یہاں سے رہنمائی کی جاتی ہے، تو جھوٹ سے کیسے رہنمائی ہوگی؟ سویا ہوئے کو کیسے جگا سکتا ہے؟ خفترہ خفتہ کہ کو نت بیدار۔ ایک جھوٹا کسی سچے راستے پہ چلنے والے کے کیسے رہنمائی کر سکتا ہے؟ تو یہ انہوں نے بالکل صحیح فرمایا ہے، لیکن بہرحال جس انداز میں انہوں نے پھر ان کو بلایا اور ان سے معافی منگوائی اور انہوں نے معافی مانگے بھی، میں سمجھتا ہوں یہ بھی ان کا بڑا پن بھی ہے، اور اگر میں ہوتا میں بھی یہی کرتا کہ ٹھیک ہے بھائی معاف کر دیں۔ وہ جو برداشت ختم ہو گئی ہے ہاں، لوگوں یہ میں، برداشت وہ ختم کیا ہو ہے؟ گئی ہے۔ مطلب ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ، ہمیں معلوم ہے وہ کتنی بڑی اور کتنی معتبر شخصیت ہیں طارق جمیل صاحب ماشاءاللہ سے، اور تمام لوگ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگوں میں برداشت ختم ہو رہی ہے، اختلاف رائے کو پیش کرنے کی جگہ نفرت آ رہی ہے، مفتی صاحب یہ کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، محبت کی بھی حقیقت ہے اور نفرت کی بھی ایک حقیقت ہے۔ بعض جگہوں پر محبت ہونی چاہیے اور بعض جگہوں پر نفرت بھی ہونی چاہیے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دی، الحب للہ والبغض للہ، اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے بغض۔ تو گناہوں سے نفرت، برائیوں سے نفرت۔ اسی طریقے سے
اسی طریقے سے وہ سماج کہ جو ہمارے وطن کو، ہمارے ملک کو، دین کو، اسلام کو بدنام کرے، اس کے خلاف نفرت۔ لیکن عام حالات میں مسلمان کو چاہیے، ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ محبتوں کا پرچار کرے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو بشارتیں سناؤ، لوگوں میں نفرتیں مت پھونکو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں میل ملاپ کا ایک طریقہ ارشاد فرمایا، پرچار ہونا چاہیے اور محبتوں کو پھیلانا چاہیے۔ نفرت کی بھی کچھ پہلو ہیں، اس کی بھی ایک حقیقت ہے، عمومی طور پر محبتوں کا پرچار چاہیے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے بعض صحابہ بازار میں جاتے تھے، ان کا کوئی کام نہیں ہوتا تھا، پوچھا جاتا تھا کہ آپ بازار کس لیے گئے، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آیا۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کا پرچار کرو، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں، میں صرف سلام کرنے کے لیے بازار کا رخ کرتا ہوں تاکہ جو ملے میں اسے سلام کروں۔ مولانا طارق جمیل صاحب جو ہیں واقعی قداور شخصیت ہے، انہیں سب پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، اور انہیں تمام طبقات میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ میں نے ان کی تقریر سنی ہے، اور انہوں نے ان کی جو تقریر تھی اس کا لب لباب ایک حدیث تھی جو انہوں نے پڑھی، وہ حدیث پر حق ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس حدیث کی تشریحات میں انہوں نے کچھ باتیں کہی ہیں، اور میرے خیال میں انہوں نے 100% سچ کہا ہے، اسے ہی کہا ہے۔ اور ہمارے ہاں یہ ہے کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ چونکہ نشانے پہ اب ہم آ گئے ہیں تو ہمیں دفاع کا پورا حق حاصل ہے، اگرچہ اگلے شخص کی تذلیل کیوں نہ ہو جائے۔ لیکن گلہ مولانا طارق جمیل صاحب سے یہ ہے کہ جب انہوں نے سچ بولا تو سچ بولنے کے بعد سچ پہ ڈٹ جانا چاہیے، اس کا اسٹینڈ لینا چاہیے، انہیں معافی مانگنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہم نے تو یہ دیکھا کہ خلیل الرحمن قمر نے ایک بات کہی تھی، صحیح کہی تھی، غلط کہی تھی، میرے خیال میں وہ صحیح کہی، ڈٹ گئے وہ۔ تو آدمی سچ بولے اور سچ پہ ڈٹ جائے۔ سر دیکھیں، خلیل الرحمن قمر صاحب اور مولانا طارق جمیل صاحب، ان دونوں کو میں اس لیے تھوڑا ذرا سا اختلاف آپ سے اس بات پہ کروں گی کہ جس بات پہ خلیل الرحمن قمر صاحب ڈٹ گئے تھے وہ بات، چلیے ٹھیک ہے، وہ بات مختلف تھی، وہ بات صحیح تھی، لیکن جو طرز تخاطب تھا ان کا، جو گفتگو تھی ان کی، جو انداز تھا ان کا، اختلاف اس پہ تھا، اور اس پر تو آج تک میں چاہتی ہوں کہ وہ ہو سکے تو وہ معافی مانگ لیں۔ البتہ آپ نے جہاں تک بات کی مولانا طارق جمیل صاحب کی، تو یہ میری نظر میں یہ بھی ان کا بہت بڑا پن ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا، تمام اینکر حضرات میرے سینئر اینکرز ہیں، وہ تمام لوگ جید اینکرز ہیں، تو وہ تمام لوگ جب بات کر رہے تھے تو انہوں نے ان سے کہا، اور مولانا صاحب نے ان کے جواب میں کہا کہ اگر آپ کی دل آزاری ہوئی ہے اس بات سے تو میں آپ سے اس بات پر معافی مانگتی ہوں۔ تو میری نظر میں تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی ایک پہلو یہ تو ہے کہ بڑے پن کا ہے، لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ ان پر زیادہ چڑھائی کی گئی، ان کی زبان بند کی گئی، یہ کروایا گیا۔ یہ اس شو میں جس کا آپ حوالہ دے رہی ہوں اس میں بھی یہ نظر آ رہا تھا، انہوں نے معافی مانگ لی، انہوں نے آگے اس کی تفصیل شروع کر دی کہ آپ ان سے بھی معافی مانگیں، عوام سے بھی معافی مانگیں۔ انہوں نے کہا جی میں نے معافی مانگ لی ہے، تو یہ ہوا تھا اس وقت۔ تو اللہ والے آپ نے بالکل صحیح کہا، بڑا پن ہے ان کا کہ اعلیٰ ظرف کی بات ہے، یہ بڑے کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے ظرف۔ کیا آپ اصل میں جب ہم کہتے ہیں نا فرعون، تو ہم ماضی کے فرعون کو تلاش کرتے ہیں جو تاریخ کا ایک کیریکٹر ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے اندر بھی ایک بہت بڑا فرعون چھپا ہوا ہے۔ کیا بات ہے، تو ہم بعض اوقات بڑے شریف بنتے ہیں لیکن ہمارے اندر کے فرعون کو فرعونیت دکھانے کا موقع نہیں ملا ہوتا۔ جب موقع مل جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ میرے اندر اس ماضی کے فرعون سے بڑا فرعون چھپا ہوا ہے، اس کو تھوڑا سا دبانے کی ضرورت ہے۔ اور کہیں پھر ایلیمنٹ یہ بھی ملتا ہے، ایسا بھی تاثر ملتا ہے کہ جب آپ کے پاس پاور ہوتی ہے، پوزیشن ہوتی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ جب آپ کسی کی تذلیل کریں گے تبھی محسوس ہوگا کہ آپ کسی پاور پر ہیں، کسی پوزیشن پر ہیں، اور پھر اللہ رب العزت، اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ صرف اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا کہ یہ ہمارا ایک بیہیویئر ہو گیا ہے کہ جب تک کسی کی تذلیل نہیں کرتے نا، اپنے آپ میں یہ سوچتے نہیں ہیں کہ ہم کسی پوزیشن پر پہنچ چکے ہیں، جی تسکین نہیں مل پاتی۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ جو صورتحال آپ نے بتائی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بگاڑ بہت گہرا ہو چکا ہے اور ہمیں اپنے بگاڑ سے پیار ہو گیا ہے۔ ہم غلط ہوتے ہوئے بھی نہیں سمجھتے کہ ہم غلط ہیں۔
اگر کوئی شخص ہمارے عیوب کو ہمارے سامنے لاتا ہے وہ تو ہمارا محسن ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رحم اللہ رجلا من اہدی الی عیوبی، اللہ کی اس شخص پر رحمت ہو جو میرے سامنے میرے عیوب کو لا کر پیش کرتا ہے کہ عمر تم یہ غلطی ہے، تم میں یہ غلطی، تم میں یہ غلطی۔ اور یہ مومن کی شان ہے، اگر اس کو کسی ایسے امر پر تنبیہ کی جائے جس کی وجہ سے اس کے کردار میں جھول آتا ہے، اس کی زندگی جو ہے غلط راہ پر چل رہی ہے، تو ہمیں تو اس کا مشکور ہونا چاہیے، کہنا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اگر کوئی شخص آتا اور حضرت کی تعریف کرتا تو فرمایا کرتے تھے اللہم اجعلنی کما ہوا یظننی وارحمنی واعف عنی ما لا یعرفنی، اے اللہ جو شخص یہ کہہ رہا ہے میرے بارے میں حسن ظن ہے، اللہ مجھے ایسا کر دے، اور جو یہ نہیں جانتا اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ ہمیں مولانا حضرت جو کچھ کیا، جو ماشاءاللہ ایک ایسی ہستی ہے جس کا ہر مکتبہ فکر میں احترام ہے، اور وہ جب بھی بات کرتے ہیں اصلاح کی بات کرتے ہیں، اور جب بھی بات کرتے ہیں اجتماعیت کی بات کرتے ہیں، کبھی انہوں نے اختلافی بات نہیں کی جس سے لوگوں میں نفرت پھیلے۔ اگر کوئی اس کی بات ایسی ہو گئی تھی تو اسے ہمیں اتنا نہیں اچھالنا چاہیے تھا، بلکہ خود اپنے آپ پر توجہ کرنی چاہیے تھی۔ ان کی ساری گفتگو جو ہے اسی کے ارد گرد گھومتی تھی کہ ہم پر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں ہمارے اپنے کردار کی وجہ سے آتی ہیں۔ ما اصابکم مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی تم پر مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اور اللہ تو بڑا پیارا ہے، ہم سے ماں سے بڑھ کر ہم سے پیار کرتا ہے۔ اس کی مثال آپ ایسے ہی سمجھیں کہ اللہ کی طرف سے یہ سمجھتی ہے کہ اللہ کی طرف سے مصیبت جائیے کہ اللہ ہمیں کوئی مصیبت میں ڈالنا چاہتا ہے۔ جیسے ابھی کورونا کی مصیبت آئی، اس کا معنی یہ نہیں کہ اللہ ہمیں مٹا دینا چاہتا ہے، اللہ ہمیں متنبی کرنا چاہتا ہے۔ ہمیں یہ بتاتا ہے وَلَا نُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ان کی زندگی میں چھوٹی سی مصیبتیں لاتے رہتے ہیں، حوادثات پیش آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، آفتیں آتی ہیں، یہ اس لیے نہیں ہم ان کو دکھ دیں بلکہ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اس لیے تاکہ یہ اللہ کی طرف پلٹے۔ ہمیں اللہ جگانا چاہتا ہے، ہم اس سے بہت دور جا چکے ہیں۔ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ میں ہوں، دیکھو تم کتنی بھی سائنسی ترقی کر لو اور کتنی بھی تم اقتصادیات یہ وہ سب کیا کیا منصوبہ بندیاں کر رہے اس دنیا کی زندگی کے لیے، میرے سامنے کچھ بھی ایک حقیر سا وائرس تمہاری پوری زندگی کو ڈھیر کر سکتا ہے۔ خلا میں جا کے مریخ دیکھا ہے، ایک وائرس دکھائی دیا۔ تم ستاروں پر کمندے ڈال سکتے ہو لیکن اس وائرس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا جَاءَهُمْ بَأْسُنَا، جب ان کے بعد تکلیف آئی کیوں نہیں ہمارے سامنے گڑ گڑائے؟ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں جب ان پر ہماری سختی آئی، ہماری طرف سے تکلیف آئی، کیوں نہ ہمارے سامنے گڑ گڑائے، اے اللہ میں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ ہمیں یہ تو اور ان کے دل سخت ہو گئے، ان کو اعتبار ہے اپنی مادی تدبیروں پر، نہیں اعتبار ہے اپنی اللہ کی قدرت پر۔ بالکل صحیح آپ نے کوئی بھی مادی تدبیر اس وقت تک کارگر نہیں ہو سکتی جب تک میرے اللہ کا حکم نہیں ہو۔ بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کرن میں اس لیے اللہ فرماتے ہیں جب ان پر ہماری طرف سے تکلیف آئی کیوں نہیں اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، کیوں نہیں اللہ سے معافیاں مانگی انہوں نے؟ وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل تو اور سخت ہو گئے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور شیطان ان کی نگاہوں میں جو کچھ یہ کر رہے تھے وہ مزین کر دیا، بس یہ کرو وہ کرو، وہ اللہ کی طرف رجوع ہی نہیں۔ بالکل پروفیسر اللہ سے معافی نہیں اور مانگتے۔ اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ جو اندیکھا دشمن ہے نا ہاں، کرونا، بالکل کہ اتنا سا ہے، جو دکھائی رب نہیں دیتا۔ ذوالجلال کی ذات ہے وہ تمام دنیا جہانوں سے بڑی ذات ہے، وہ تو ہم اس کے سامنے کیوں نہیں گڑ گڑا رہے ہیں؟ جو ابابیل کا قصہ آتا ہے، اللہ جو کے ابابیل کا سامنے قصہ آتا ہے ہمارے سامنے کہ ہم سوچتے ہیں نا کہ کیسے ہوتا تھا کہ کیا ہوا ہوگا، سورہ فیل میں جو قصہ بیان کیا گیا ہے تو اس وقت وہ تو چلے نظر آتی تھی چڑیاں چھوٹی چھوٹی سی، اب یہاں پر یہ کرونا تو نظر بھی نہیں آ رہا۔ اس طریقے سے جو ہے بڑی بڑی جو سپر پاور بنے بیٹھے تھے
آج کہاں چلے گئے وہ کسی کو نہیں پتا. بڑی بڑی سپر یہ چیزیں جو ہے پہ لے آئے ہیں اللہ رب العزت اور جو سپیریئر پاور ہے جی پروفیسر وہ پتہ ہے ہمیں کون ہے. تکلیف دینے کے لیے نہیں ہے, اللہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے. وہ لوٹا میں اس حدیث پر بات کو ختم کروں گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے, ان میں سے ایک عورت تھی, اس کا بچہ گم ہو گیا تھا. وہ جو بچہ دیکھتی اسے چومتی اور اسے اپنے سینے سے لگا لیتی, بڑا پیار, ادھر پریشان. اللہ کے رسول نے فرمایا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے, کیا خیال ہے تمہارا اگر اس عورت کو اس کا بچہ مل جائے اس کو آگ میں پھینک دے گی؟ کہنے یا رسول اللہ کبھی نہیں پھینکے گی, ماں خود تکلیف اٹھا لی اور بچے کو نہیں دکھتے. فرمایا اشہدو گواہ رہو ان اللہ یحبک اکثر من حاضر ام ابنہ, اللہ تم کو اس ماں سے بڑھ کر جتنے سے ماں کو اپنے بچے سے اس سے بڑھ کر تم سے پیار کرتا ہے. 70 ماؤں سے زیادہ پیار ہے, اللہ تو پیارا ہے. بالکل یار یہ ادنا سی عقل سوچ لیجیے آپ, اسے زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ گھر میں بیٹھے ہوئے, اللہ کا پیار ہے ہم سے, اللہ ہمیں تکلیف نہیں دیتا. جیسے آپ گھر میں بیٹھے ہوئے, آپ کا بچہ روتے ہوئے آتا ہے, آپ پوچھتے ہیں کس نے مارا تمہیں؟ اگر وہ شخص ایسا ہے جس کی آپ کے اور درمیان انبن ہے, آپ کو پسند نہیں کرتا, آپ فوراً اس کے الزام دھریں گے اس کو تو میری اولاد پسند ہی نہیں, یہ تو ایسا ہے. اگر بچہ آ کر آپ نے پوچھا, بچہ روتے ہوئے آپ نے پوچھا بیٹا تجھے کس نے مارا؟ آپ بچے نے کہا ماموں نے مارا. بیٹا تو نے ضرور کوئی غلطی کی ہوگی, کیونکہ یہ تکلیف اس کی طرف جو تجھ سے محبت کرتا ہے. بالکل صحیح بات ہے یہ کرونا اگر ہے تو اس لیے اللہ ہمیں جگانا چاہتا ہے. اللہ کی محبت کے بارے میں اللہ کی دین ہمیں سمجھاتے ہیں, سکھاتے ہیں, اللہ جگانا چاہتا ہے, اللہ کا عرفان حاصل کرنا ہے تو اللہ کی ذات کو پہچاننا ہے. اور یہ چیز جو ہے میں متنبہ کرتا ہوں ساتھیوں سے جو یہ کر رہے ہیں کہ علماء کی تحقیر اسلام کی تحقیر ہے, علماء کی تحقیر پورے مسلمانوں کی تحقیر ہے. اگر آپ مولانا کہ ان کے زبان سے طارق جمیل صاحب سے کوئی ایسی بات ہوگی, کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ ان کی تحقیر کرے. انہوں نے خود معافی بھی مانگ لی ہے, بہرحال اب یہ ٹاپک جو ہے وہ میرے خیال میں تمام. لیکن اس سے پتہ چلتا ہے ہمیں دین سے محبت نہیں, ہمیں اپنے بگاڑ سے محبت. آج ہم تیسرے روزے کی نسبت کی جانب جو ہے کرن میرے خیال میں اب ہمیں بڑھنا چاہیے, کیونکہ ہمارے پاس کوسچنز ٹویٹر پر مسلسل آ رہے ہیں لوگوں کے. ممتاز علی صاحب ہیں, ان کی جانب سے سوال آیا ہے, میں چاہ رہی ہوں ایک ایک کر کے آپ لوگوں کی طرف بڑھا دوں. ان کا سوال یہ ہے کہ کورونا میں گھر سے باہر جانا اور مسجد جانا الاؤ نہیں کر رہے ہیں, تو ہم جماعت سے نماز پڑھ سکتے ہیں گھر کے اندر؟ اس کے لیے ذرا فرما دیجئے رہنمائی. دیکھیے یہ بڑا اہم سوال ہے, میرا خیال ہے اس پر تھوڑا سا سب بولیں, اور چونکہ آج کی ضرورت بھی ہے اور لوگوں کی حیات کا دار و مدار بھی ہے اس پر, چند چیزیں جو انتہائی اہم ہیں اس کی طرف ہم سب کی توجہ ہونی چاہیے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایک عالمی وبا ہے, عالمی وبا ہونے کے ناطے اس کا کوئی مذہب نہیں ہے, کوئی قوم نہیں ہے, کوئی سرزمین نہیں ہے, کوئی سرحد, جہاں انسان ملے وہاں پر اس نے اس کو نشانہ بنانا ہے. یہ بات ہمیں یقین ہونی چاہیے اس بات کا. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان اس وقت جو ہے اس سٹیج پر ہے کہ آنے والے ایام میں یہ بہت زیادہ بوسٹ کر جائے گا, چونکہ یہ ملٹیپلائی ہونے والی بیماری ہے. رپورٹس آ رہی ہیں, بالکل حقیقت ہے. اس حوالے سے ہمیں وہ تمام احتیاطی تدابیر کا اہتمام کرنا چاہیے. اب گزشتہ 2 ہفتے پہلے یا ہفتہ پہلے جب صدر عارف علوی صاحب نے اجلاس میں یہ فیصلہ سنایا کہ بھئی ٹھیک ہے ہم تراویح کی جماعت کی اجازت دیتے ہیں, تو یعنی دینی اجتماعات کی اجازت مل گئی, لیکن اس کے لیے کچھ قید, کچھ شرائط, کچھ اس کے لیے ایس او پیز بنی. لہٰذا اب اگر ان ایس او پیز پر عمل کرتے ہوئے آپ کوئی عبادت انجام دیتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اگر ان ایس او پیز کی مخالفت کرتے ہیں تو پھر جو ہے وہ عبادت نہیں ہے بلکہ اس کے نقصانات ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے تمام فقہاء نے, میں نے اس حوالے سے تھوڑی سی سرچ کیا ہے, لبنان سے لے کر بحرین سے لے کر عراق سے لے کر ایران سے لے کر انڈیا اور پاکستان تک, سب کی ایک ہی بات ہے کہ بھئی یہ موضوع میڈیکل سائنس کا ہے. ڈاکٹرز جب آپ سے کہیں کہ بھئی آپ احتیاط کریں, نہ جائیں, تو آپ پر اسی طرح سے واجب ہے اور لاگو ہے یہ حکم جس طرح سے اللہ کے دین کا حکم لاگو ہے. یعنی اس ڈاکٹر کا کہنا آپ کے لیے حجت ہے اور دلیل ہے. بات ختم ہو گئی. اب اگر ڈاکٹر نے کہا کہ آپ اس ایس او پی کے مطابق آئسولیشن کے ساتھ یا فرض کریں ڈسٹنس کے ساتھ عبادات انجام دے سکتے ہیں, کھانا کھا سکتے ہیں, مل سکتے ہیں, پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر اس نے کہا کہ نہیں اس کے باوجود بیماری کے پھیلنے کا خطرہ ہے, تو پھر ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے, تمام فقہاء کا اس پر اتفاق ہے, ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر مجھے یہ معلوم ہو کہ کسی جگہ جانے سے مجھے یہ بیماری لگ سکتی ہے, چاہے وہ اسٹوڈیو ہو, مسجد ہو, سینما ہو, بازار ہو, فرق نہیں پڑتا,
اس میں کوئی مذہب کی قید نہیں ہے. مجھے اگر پتہ ہو کہ مجھے فلان جگہ جانے سے یہ بیماری لگ سکتی ہے، اس کے باوجود میں جاؤں اور مجھے لگے تو میں نے خودکشی کا اقدام کیا ہے، یہ خودکشی ہے جو گناہ ہے. اور اگر مجھے یہ بیماری لگی ہوئی ہے اور میں کسی ایسی محفل میں جاتا ہوں جہاں پر میرے جانے سے دوسروں کو لگ سکتی ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اگر وہاں پر جاتا ہوں تو میں اقدام قتل کر رہا ہوں، اس لیے کہ میں نے اپنے آپ کو تو تباہ کر دیا ہے، اب دوسروں کو بھی تباہ کر رہا ہوں. اس لیے ڈاکٹر کا کہا ہوا ہمارے لیے دلیل ہے اور حجت ہے، اس کے مطابق اس SOP کو سامنے رکھتے ہوئے پوری طرح سے عمل کرنا چاہیے. اب اگر آپ گھر میں آئسولیٹ ہیں تو آئسولیشن میں گھر کے افراد چونکہ وہ محفوظ ہیں، باہر سے بالکل الگ تلگ ہیں، اس لیے گھر والوں کے ساتھ کھڑے ہو کر آپ جماعت کی نماز کر سکتے ہیں، کوئی اس پر اعتراض نہیں ہے. اب کوئی اچھا فرد مرد اس اگلے امام کے پیچھے ہوں اور اس طرح سے 5 اوقات کی نماز آپ گھر میں، کمرے میں، ڈرائنگ روم میں، چھت پہ، کہیں پر بھی آپ منعقد کر سکتے ہیں. چلیے ممتاز صاحب کا جواب آ گیا ہے کہ گھر میں نماز ہو سکتی ہے باجماعت. سر اس پہ جواب دے دیجیے گا کہ باجماعت نماز گھر میں ادا کرنے کے لیے کیا آذان دینا بھی ضروری ہے یا مسجد میں جو آذان دی گئی اسی پر ہی پھر ہو جائے گی؟ اور مفتی صاحب یہ بھی ایڈ کر دیجئے گا جو میں علامہ صاحب سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر صرف میاں اور بیوی یہ 2 ہی افراد گھر میں موجود ہیں تو کیا یہ بھی جماعت کروا سکتے ہیں؟ کرونا سے چونکہ بات چلی تھی اور یہ مسئلہ پوچھا بھی اس لیے جا رہا ہے، یہ دنیا بھر کی وبا ہے اور ساری دنیا اس کی لپیٹ میں ہے اور ساری دنیا کا نظام ٹھپ ہو چکا ہے. ہمارے ہاں مسجدوں پر بہت زیادہ توجہ دی گئی اور اس کے لیے شروع میں 3 اور 5 کی قیود لگائی گئیں. بعد میں صدر مملکت کی مہربانی سے یہ ہوا کہ کچھ SOPs جس کا آپ نے ذکر کیا 20 ہدایات ہیں جو جاری ہوئی ہیں علماء اور ان کے بیچ میں، بالکل ان کا خیال رکھنا چاہیے. اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ جو بہت زیادہ بوڑھے لوگ ہیں وہ مسجدوں میں نہ جائیں، بہت چھوٹے بچے ہیں ان کو نہ لے جائیں. اچھا، کرونا کے بارے میں ایک بات یہ کہا کرتا ہوں کہ ہماری قوم ابھی تک کرونا کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہے، بالکل نہیں سنجیدہ نہیں ہے. شاید خدا نخواستہ ہم تب سنجیدہ ہوں گے کہ ہمارے اڑوس پڑوس سے لاشیں اٹھیں گی، ہمارے محلے کی خبریں آئیں گی، شاید ہم اس انتظار میں ہیں. تو کہیں بھی سنجیدگی نظر نہیں آ رہی. اگر طارق جمیل صاحب کی طرح مجھ پر قدغن نہ ہو تو میڈیا میں بھی یہ نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے، دیکھنے میں نہیں آیا. بازاروں میں جائیں، مارکیٹوں میں جائیں، جہاں بھی جائیں آپ کو ایک تماشے بھیڑ نظر آئے گی. آپ نے مسئلہ پوچھا ہے تو جو لوگ مسجد میں جانے سے معذور ہیں، مسجد میں جانے میں حرج ہے، کمزوری ہے، کرونا ہے، کوئی وجہ ہے، تو گھر کا وہ آدمی کہ جس قرآن پاک بہتر طور پر پڑھ سکے وہ جماعت کرائے اور انہیں جماعت کا ثواب ملے گا. اور مسجد کی جو آذان ہے وہ گھر کے لیے کافی ہے. اچھا، وہ کافی ہے. ہاں، مزید آذان کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، مسجد ہاں اگر آپ اسے ایڈ کرو، یہ ضروری تھا. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے جانا ہے، سفر پہ جانا ہے، نماز پڑھنی ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے اور محلے سے آذان نہیں آئی ہے تو اب آپ آذان دے دیں. صحیح. اسی طریقے سے میاں بیوی اکیلے ہیں، آپ نے پوچھا، تو میاں بیوی دونوں جماعت سے نماز پڑھ سکتے ہیں. اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ مرد آگے کھڑا ہو جائے اور بیوی ایک صف کے فاصلے پہ پیچھے کھڑی ہو جائے تو جماعت بھی ہو سکتی ہے. کرن، آپ کے پاس کوئی سوال تھا؟ وسیم ندیم صاحب کا سوال آیا ہے اس حوالے سے، فرما رہے ہیں کیونکہ میں آپ لوگوں کو انٹرپٹ بار بار اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ لوگوں کے بہت سارے سوالات ہوتے ہیں کہ جلدی سیدہ زہرا کا کیا ہوگا. جی جی، بس یہ سوال چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی موجودگی کا بھرپور فائدہ اٹھایا جائے اور لوگوں کو جتنے زیادہ مسائل ہیں زیادہ سے زیادہ ان کے سوالات لے سکیں. وسیم ندیم صاحب یہ فرما رہے ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرا جاتا ہے، لڑا نہیں جاتا. تو آج کل جو یہ کہا جا رہا ہے کورونا سے ریلیٹڈ کہ کورونا سے ڈرنا نہیں ہے، لڑنا ہے، تو کیا یہ کہنا درست ہے؟ بڑی زبردست بات کی ہے انہوں نے کہ یہ جو آپ نے بیٹل فیلڈ بنا دی ہے، تو اسے یہ بھی آپ پھر اس کے ساتھ ہی ایڈ کر کے واضح کر دیجئے گا کہ یہ عذاب ہی ہے یا آزمائش ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی عذاب سے لڑا نہیں جا سکتا اور نہ یہ لڑائی ممکن ہے اور نہ اللہ تعالیٰ سے کوئی جیت سکتا ہے. تو کیا یہ کہنے پر پھر گناہ ہوگا؟ ان کا سوال یہ ہے. اب یہ چیزیں ایک ہمارے ہاں میڈیا میں ایک
کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہم بعض اچھا میڈیا جو ہے قطع کلامی کی معافی چاہوں گا میڈیا جو ہے وہ بڑا موضوع گفتگو ہوا ہوا ہے میڈیا اتنی برائیاں میڈیا میں اتنی برائیاں بھی مولانا صاحب نہیں ہیں نہیں میں میڈیا میں عمومی طور پر سوشل میڈیا اور سب میں اور آج کل جو نئے لکھاری بنتے جا رہے ہیں نا فیس بک کی وہ بات کا بتنگڑ بناتے ہیں اگر اس کی صحیح تعویل بنائی جائے تو وہ تعویل وہی ہے کہ جو SOPs مقرر کی گئی ہیں ان کے اپنا کر احتیاطی تدابیر اختیار کی جائے اس طریقے سے گویا ہم کرونا سے بچ سکتے ہیں تو یہ بچاؤ کی تدابیر کے لیے آپ نے لڑائی کا عنوان اختیار کیا یا بچاؤ کا میں سمجھتا ہوں یہ اتنی نہیں ہے کہ اس پر آدمی اب ہم بھی اس پہ لڑائی شروع کریں یعنی اس سے بچیں بس ہاں بس محاورات ہوتے ہیں محاورے کی لڑنے کے معنی یہ ہیں کہ اس بیماری کے سامنے ایسے جھک مت جاؤ مایوس مت ہو جاؤ احتیاطی تدابیر جی ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں زاہد صاحب ہیں کراچی سے ان سے بات کر لیتے ہیں السلام علیکم زاہد بھائی وعلیکم السلام جی جناب کیا کہنا چاہیں گے میں علماء کی موجودگی میں سوال کرنا چاہتا ہوں ان سے ابھی آپ لوگ کرونا کا تذکرہ کر رہے تھے جی تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس طرح کرونا کے لیے SOPs بنایا علماء نے سجیسٹ کیے گورنمنٹ نے اس پہ 20 نکاتی جو دے دیا ہے کہ اس کے اوپر کام کرنا ہے لیکن اسی دوسری طرف دیگر علماء جو ہیں جن میں میں طاہر اشرفی صاحب کو کوٹ کروں گا وہ مفتی منیب الرحمان صاحب کے بیان کے اوپر کہنے لگے کہ یہ جو ہے وہ ریاست کے اندر ریاست ہے مجھے یہ نہیں سمجھ آتا کہ جو 20 عالم بیٹھ کر ایک طرف SOPs بناتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی مسجدوں میں جانا امام بارگاہ میں جانا نماز پڑھنا ٹھیک ہے with SOPs دوسری طرف جو حکومت کے ساتھ چیئرمین بنے بیٹھے ہیں علماء کونسلز کے تو ان کے سارے بیانات ان کی ساری باتیں حکومت کی حمایت میں ہوتی ہیں نہ کہ وہ دیگر علماء یا عوامی حمایت میں بات کریں تو علماء کی بھی کیا مطلب یہ مسند پہ بیٹھنے کے بعد ہی ان کو طے کرتے ہیں کہ ان کے لیے جو ہے وہ صحیح دین صحیح طریقہ صحیح بات کیا ہے زاہد بھائی آپ کا سوال جو ہے وہ آ گیا ہے ہمارے پاس پرائرٹی جو ہے وہ کس کی ہونی چاہیے کس کی نہیں اور جو مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہیں روت ہلال کمیٹی کے چیئرمین بنے ہوئے ہیں تو اس میں کیا اس میں جو ہے وہ اختلاف آ رہا ہے تو میرے خیال میں مولانا صاحب سے جو ہے وہ اس پہ پہلے ایک رائے لے لیتے ہیں مولانا صاحب حقیقت یہ ہے کہ علماء مفتی منیب الرحمان صاحب ہوں یا مولانا طارق جمیل صاحب ہوں یا یہ بزرگان دین ہوں یہ سب اپنی اپنی رائے دیتے ہیں ایک اجتہاد کے طور پر آپ حضرات بھی جو ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں نا ہم فوری طور پر اس پہ اپنے اوپر جو ہے جمع ترتیب کر کے ایک جواب تیار کرتے ہیں کوئی یقینی نہیں ہوتا کہ جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں وہی قرآن و حدیث ہے قرآن و حدیث میں تو پھر وہ تو کلیئر کٹ ہو جاتا ہے تو اس طرح یہ حضرات بھی کرتے ہیں اس پہ کوئی ایسی ہے کہ کچھ لوگ حکومت کے ساتھی ہوتے ہیں یا حکومت کے اس میں قریب ہوتے ہیں وہ ان کے حق میں بول رہے ہوتے ہیں یا منظور نظر ہوتے ہیں کچھ لوگ مخالف ہوتے ہیں اب جیسے یہ طارق جمیل صاحب کی بات آئی تھی اس میں بھی زیادہ خلاف طارق جمیل صاحب کے وہ اینکر صاحب بول رہے تھے جو حکومت کے بھی مخالف ہے مرکزی عمران خان صاحب اور وہ چینل بھی ان کے خلاف بول رہا تھا تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں انسان ہے اس کی فطرت ہے وہ فطرت کے پیچھے چلتا جاتا ہے جیسے ابھی علامہ صاحب نے کہا کہ ہر ایک کے اندر ایک نہ ایک فرعون موجود ہے اللہ کرے کہ اندر فرعون کے لیے ایک موسیٰ بھی موجود ہو تو یہ صورتحال ہے ایک طرف سے ہم دیکھتے ہیں مفتی منیب الرحمان صاحب کا جب تذکرہ نکلا ان کی بات ہو گئی تو ہم ایک طرف دیکھتے ہیں پہلے وہ علماء کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں اور پھر وہ اپنا ایک قبلہ بتا دیتے ہیں کلیئر کر دیتے ہیں سچویشن کو کہ جی ہم نماز بھی پڑھیں گے اس بار ہم تراویاں بھی پڑھیں گے ہمیں روکا نہیں جا سکتا دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں یہ پھر میں بہت ادب محترم انداز میں اور بڑی معذرت کے ساتھ یہ سوال کر رہی ہوں میری بات کسی کو برا نہ لگے لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ چاند کے معاملے پر کانٹروڈکشن پیدا ہو جاتا ہے وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے تو پھر یہ تضاد کیوں آتا ہے سامنے اس میں بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اس میں بنیادی بات یہ ہے دیکھیے حکومت جو ہوتی ہے نا عوام کے بنسبت اس کا رشتہ ماں اور بیٹے کا ہے بچے کا ہے جس طرح بچہ ہے اس کو بہت سی چیزوں کا پتہ نہیں ماں اس کی رہنمائی کرتی ہے حکومت جو ہوتی ہے ماں کا درجہ رکھتی ہے اس کے پاس وسائل ہوتے ہیں اس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں وہ عوام کی خیر و بہبودیت کو اچھی طرح جانتی ہے وہ اقدام اٹھاتی ہے جس میں عوام محفوظ رہیں اس سلسلے میں تو ہمیں حکومت کے اقدام کی تائید کرنی چاہیے
علماء کی بات جو ہے، دیکھیے علماء کی بات جو ہوگی وہ ایمان کی بات ہوگی. صحیح. عالم حکومت بات کرے گی مادی تدابیر کی بات کرے گی. عالم جب بات کرے گا مادی تدابیر کے ساتھ ایمان کی بات کرے گا. پروفیسر صاحب قطع کلام کی معافی، آپ کو تھوڑا سا مختصر کرنا ہوگا کیونکہ ہمارے اگلے سیگمنٹ کا جو ہے اگلے سیگمنٹ کی جانب جائیں گے، کیونکہ جو میں نے سوال کیا تھا فہیم، جو میں نے سوال کیا تھا اس کا میں تھوڑا سا کنکلوڈ خود بھی کرنا چاہ رہی ہوں کہ ایک جانب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک چیز رہ گئی تھی، جیسے مولانا ابراہیم صاحب نے فرمایا کہ اذان تو کافی ہے، اگر گھر میں جماعت کو تکبیر کہیں گے، اس کا خیال کریں. تکبیر جو ہوگی اگر میاں بیوی کریں، میاں بیوی تکبیر کہے گی، میاں جماعت تکبیر نہیں چھوڑیں گے ہم جماعت میں. سمجھے نا؟ صحیح. تکبیر ضروری ہے. اذان کی جو ہے اگر آواز آ گئی ہے تو اسی اذان کے اوپر گھر میں جماعت کو بہتر چیز ہے. بالکل. کرن اگلا سیگمنٹ جو ہے وہ اس کی جانب بڑھتے ہیں، گفتگو تو جاری رہے گی. اس کو مکمل کیا جائے. میں بھی کچھ کہنا چاہوں گا. اچھا جی. اولاً تو جو شخص سوال کرے ضروری نہیں کہ اس کو ہم اہمیت دے کر اس پر ہم رائے زنی کریں. یہ کون سے سوال کی بات کریں؟ جو فون پہ ہوا ہے ابھی؟ جو فون پر ہوا ہے. اچھا اچھا. لیکن چونکہ یہاں ڈسکشن ہو رہی ہے، بالکل مفتی منیب الرحمان صاحب نے یا ان جیسے علماء نے در حقیقت اسٹینڈ لیا ہے، مساجد کے تحفظ کے لیے اسٹینڈ دیا ہے. بالکل. اگر یہ لوگ آواز نہ اٹھاتے آج مسجدوں کو تالا لگا ہوا ہوتا ہے. یہ میں بتا دوں آپ کو، نہیں وہ احتیاطی تدابیر کے ساتھ مسجدوں میں جائیں. ان کا قوم پر احسان ہے. اور آپ نے جو رویت ہلال کمیٹی کا کہا ہے، میں رویت ہلال کمیٹی مرکز کا میں بھی ممبر ہوں، اور ابھی جو چاند کا اعلان کیا ہے میں اس میں موجود تھا. معاملہ یہ ہے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب ایک جید عالم دین ہیں اور چیئرمین رویت ہلال کمیٹی کے حوالے سے حکومت وقت نے ان کے ذمے جو ایک امانت سپرد کی ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ اس امانت کو کما حقو طریقے سے آگے لے کر جائیں. بالکل. بہت زبردست. مفتی صاحب قطع کلامی کی معافی چاہیں گے. بس 2 منٹ دیجیے، اس کے بعد واپس ہم یہیں سے گفتگو شروع کریں گے. 2 منٹ بس. جب ہم مفتی منیب الرحمان صاحب کی بات کرتے ہیں، جب ہم چاند کی بات ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد ریاست کے اندر ریاست کی بات ہو رہی ہوتی ہے، پھر دوسری جانب ہم مفتی پوپل زئی صاحب کو دیکھتے ہیں، مجھے یہ بتائیے سب پہ بات ہوگی لیکن علم کے بول کی طرف آنے دیجیے. بس تھوڑی سی اجازت دیجیے. علم کے بول میں ہم چلتے ہیں. جی سیگمنٹ ہمارا شروع ہوگا کیونکہ یہاں گفتگو بڑی زبردست. پرنور سحر اور ذکر خدا، نبیوں کی مدح سرائی. پیغام سنا اے باد صبا، پرکیف صاحب آئی. پوشیدہ ہے ایمان کی راہ اللہ کی کتاب مقدس میں. بس غور و فکر کا در ہے کھلا، حکمت سے سجی اس محفل میں. ہے لب پہ دعا زدنی علما، روشن ہی رہے یہ سارا جہاں. رم جھم رحمت کی گھٹا، ہر ایک نے ہدایت پائی. نعمت اور برکت سے سجا افطار و سحر کا دسترخوان. ننھے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کشائی ہے. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول، فہیم خان اور کرن ناز کے ساتھ روزانہ صبح 3 بجے سحر ٹرانسمیشن اور شام 5:30 بجے افطار ٹرانسمیشن، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر.